اگر ہم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں اربوں ستارے، بے شمار کہکشائیں اور ہر سمت لامحدود پھیلی ہوئی ایک ناقابل فہم کائنات نظر آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے ذہن میں کچھ سوالات بھی آتے ہیں کہ کیا اس بے قرار کائنات میں کوئی اور بھی ہم جیسا ہے؟ اتنے سارے سیاروں، ستاروں کے ساتھ اربوں دنیاؤں میں سب کہاں ہیں؟ کیا اس کاسمولوجیکل اوشن میں ہم اکیلے گھوم رہے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک تجسس نہیں ہے، یہ ایک پہیلی ہے جو اتنی گہری ہے کہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کو یکساں طور پر پریشان رکھتی ہے۔ وہ اسے فرمی پیراڈاکس کا نام دیتے ہیں، وہ معمہ جس کی وجہ سے خلا کی بے پناہ وسعتوں کے باوجود ہم نے زمین سے باہر کبھی کوئی کسی زندگی کے آثار نہیں پائے ہیں۔ کوئی سگنلز، کوئی پیغامات، حتیٰ کہ ایک سرگوشی بھی نہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 20ویں صدی کے ایک عظیم دماغ انریکو فرمی سے، ایک نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات جو کوانٹم میکینکس، نیوکلیئر فزکس اور پہلے نیوکلیئر ری ایکٹر کی تخلیق کے لیے جانے جاتے تھے۔ 1950 کے دوران جب وہ اپنے سائنسدان ساتھیوں کے ساتھ ایک دوپہر کے کھانے پر موجود تھے تو کھانے کے دوران فرمی نے ایک سوال اٹھایا جو دہائیوں سے سائنسدانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس وقت ایک UFO دیکھے جانے والی رپورٹس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور جیسے جیسے گفتگو مزاحیہ ہوتی جا رہی تھی فرمی اچانک سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا، Where is everybody؟ سب کہاں ہیں؟ فرمی کا یہ کہنا ایک سوال نہیں تھا بلکہ یہ ایک پہیلی تھی جسے آج ہم فرمی پیراڈاکس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جدید سائنس کے سب سے بڑے معموں میں سے ایک ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے کچھ بڑے دماغ، فزسسٹ، میتھمیٹیشنز اور ایسٹرونومرز ایک پریشان کن سوال کا جواب کیوں نہیں دے پا رہے۔ اگر کائنات اتنی وسیع اور ممکنات سے بھرپور ہے تو پھر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہاں اکیلے ہیں؟ فرمی پیراڈاکس بنیادی طور پر یہ سوال اٹھاتا ہے، کائنات کی وسعت اور بے شمار ستاروں اور سیاروں کی موجودگی کے باوجود کسی بھی ایلین لائف کا نشان کیوں نہیں ملا؟ کیوں اربوں خربوں دنیاؤں کی موجودگی کے باوجود ہمیں کسی اور کے ہونے کا کوئی نشان کیوں نہیں ملتا؟ اس سوال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی assumptions کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہماری گلیکسی ملکی وے میں اکیلے تقریباً 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں اور اس سے بھی زیادہ سیارے۔ حالیہ برسوں میں ماہرین فلکیات نے ہزاروں ایکزو پلانٹس دریافت کیے ہیں، یعنی وہ سیارے جو ہمارے سولر سسٹم سے باہر دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ان سیاروں میں ایک بڑا حصہ اس جگہ پر موجود ہے جسے سائنسدان رہنے کے قابل زون یا ہیبیٹیبل زون کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے گولڈی لاکس زون کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین فاصلہ ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی، اور اس جگہ پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے۔ ایسے پیش کیے گئے اعداد و شمار سے اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ کائنات میں ہمارے علاوہ اور بھی انٹیلیجنٹ لائف ہو سکتی ہے جس کی تعداد شاید کروڑوں اربوں میں ہو۔ لیکن ان تمام امکانات کے باوجود ایک شوریدہ خاموشی، ایک گہرا سکوت ہے۔ کوئی اشارے نہیں، کوئی ملاقاتیں نہیں، بالکل بھی کوئی ثبوت نہیں، اور یہی فرمی پیراڈاکس کا اصل نقطہ ہے، یعنی امکانات بہت زیادہ ہیں لیکن ثبوت صفر۔ تو جواب کیا ہے؟ جبکہ اعداد و شمار کے مطابق نتیجہ کچھ اور ہی کہتا ہے، تو یہ کاسمک سائلنس کیوں برقرار ہے؟ اس بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں اور ہر ایک پچھلی سے عجیب تر ہے۔ ہماری ملکی وے جو کہ ایک تخمینے کے مطابق 2 خرب کہکشاؤں میں صرف ایک کہکشاں ہے جو آبزرویبل یونیورس میں موجود ہے۔ 2 خرب مل کر یہ کہکشائیں 200 سیکسٹیلین ستاروں کو سموئے ہوئے ہیں۔ سیکسٹیلین کا مطلب ہے یعنی 2 کے بعد 23 صفر، 23 zeros۔
اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان ستاروں کے گرد بے شمار سیارے ہیں جو مختلف انداز میں چکر لگا رہے ہیں۔ ایسی تعداد میں یہ سوچنا مشکل ہے کہ زمین ہی واحد مقام ہے جہاں زندگی موجود ہو۔ سائنسدانوں نے ہماری کہکشاں میں انٹیلیجنٹ لائف کے ملنے کے امکانات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس مقصد کے لیے فرینک ڈریک نے ایک ایکویژن متعارف کرائی جسے ڈریک ایکویژن کہتے ہیں۔ ڈریک جو ایک ماہر فلکیات تھے، انہوں نے یہ فارمولا 1961 میں تخلیق کیا۔ یہ فارمولا ایسے عوامل کو مد نظر رکھتا ہے کہ جیسے ستاروں کی تعداد اور ان ستاروں کا تناسب جن کے گرد سیارے ہوتے ہیں، اور ایسے سیاروں جن پر زندگی کی کوئی بھی شکل کسی بھی صورت میں موجود ہو سکتی ہے، اور پھر ان سیاروں میں کتنے سیاروں پر کسی طرح کی انٹیلیجنٹ لائف ہو سکتی ہے۔ تو ڈریک ایکویژن تھیوری یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری کہکشاں میں ایسی ہزاروں سیولائزیشن بلکہ کروڑوں اربوں سیولائزیشن موجود ہو سکتی ہیں جو ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں۔ یعنی کائنات کے اس وسیع پیمانے کو دیکھتے ہوئے دیگر ایلین سیولائزیشنز کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر اس منطق کو دیکھا جائے تو ہمیں ہر طرف سے زندگی سے گھرا ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمیں کچھ سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کیوں ہم ایسے کائنات میں تنہا محسوس کرتے ہیں جو امکانات سے بھرپور ہیں؟ یہی کاسمک سائلنس ہمیں فیرمی پیراڈاکس کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو زندگی کو ہم تک پہنچنے سے روک رہا ہو؟ یا پھر کیا ہم اب تک صحیح طریقے سے کسی کو سننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے کہ فیرمی پیراڈاکس کا جواب کائنات کی وسعتوں میں نہیں بلکہ زمین کی انفرادیت یعنی یونیکنیس میں چھپا ہو۔ اور یہ ایک اور نظریے کو جنم دیتا ہے جسے ریئر ارتھ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق زمین جیسے سیاروں پر کمپلیکس لائف کے لیے درکار پرفیکٹ حالات شاید انتہائی نایاب ہوں، شاید 1 ارب میں 1 بھی نہ ہو۔ کائنات میں بے شمار ستارے سیارے موجود ہیں، لیکن تمام سیارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ریئر ارتھ ہائپوتھیسس کے مطابق بہت سے، اگر سب نہیں تو زیادہ تر سیارے بہت گرم ہیں یا بہت سرد یا زندگی کے لیے بہت غیر موزوں۔ اس کے برعکس زمین زندگی کے لیے انتہائی مناسب ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم زمین کی یونیک کمپوزیشن اور اس کی سٹیبلٹی پر غور کرتے ہیں، جس میں زمین کا سالڈ کرسٹ اور ایک سٹیبل ایٹماسفیئر جس میں آکسیجن اور دیگر گیسوں کا صحیح تناسب ہے، اور اس کا مولٹن کور جو ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو ہمیں مہلک سولر ریڈیشن سے بچاتا ہے۔ اور بہت سے پلانٹس اس کمپوزیشن کے بغیر ہیں، جس سے وہ کاسمک ریز اور شدید سولر فلیئرز کا شکار ہوتے ہیں جو زندگی کو ختم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ترقی کا موقع پائیں۔ زمین کی کلائمیٹ سٹیبلٹی بھی اس کی ایک نادر خصوصیت ہے۔ ہمارا سیارہ یعنی زمین جیولوجیکلی ایکٹیو ہے، جس میں ٹیکٹونک پلیٹس کا اہم کردار ہے، اور ساتھ ہی والکینوز جو گیسیں خارج کرتے ہیں جو ہمارے سیارے کے گرین ہاؤس ایفیکٹ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اور اس سب کے بغیر زمین کا کلائمیٹ ان انتہاؤں تک پہنچ سکتا ہے جہاں زندگی کا پنپنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس سب میں زمین کی ایک بڑی خصوصیت اس کا چاند ہے۔ دیگر سیاروں کے مقابلے میں جن کے چاند چھوٹے ہوتے ہیں، وہی زمین کا چاند اپنے سیارے کے حساب سے بہت بڑا ہے، اور یہ بڑا چاند زمین کے ایکسل ٹلٹ کو سٹیبل رکھتا ہے، جس کی بدولت سورج ہماری زمین پر مختلف زاویوں اور مختلف آلٹیٹیوڈز پر چمکتا ہے، جو اس خطۂ ارضی پر موسموں کے بدلنے کا سبب بنتا ہے، اور موسموں کا بدلنا زندگی کے وجود کی ضمانت ہے۔ زمین کی سولر سسٹم میں پوزیشن بھی بہت اہم ہے۔ ہم اس مقام پر ہیں جسے گولڈی لاکس زون کہا جاتا ہے۔ یہ نہ تو بہت زیادہ سرد ہے اور نہ بہت زیادہ گرم، اور یہ اس جگہ پر ہے جہاں پانی مائع حالت میں رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وینس ذرا سورج کے قریب ہے، وہاں ایک بے قابو گرین ہاؤس ایفیکٹ موجود ہے جو اس سطح کو تندور سے بھی زیادہ گرم بنا دیتا ہے، اور دوسری طرف مارس تھوڑا سا دور ہے، جس کی وجہ سے وہ خشک، سرد اور بنجر ہے۔ ارتھ ایک نایاب اور موزوں مقام پر موجود ہے۔
اور زمین سے بھی آگے ہمارا سولر سسٹم ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو شاید نایاب ہو۔ مثال کے طور پر جوپیٹر ایک کاسمک شیل کی طرح کام کرتا ہے، جس کی زبردست کشش ثقل کئی اسٹرائڈز اور کومیٹس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا انہیں راستے سے ہٹا دیتی ہے، ورنہ وہ زمین سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اگر جوپیٹر نہ ہوتا تو زمین مسلسل اسٹرائڈ اور کومیٹس کے حملوں کا شکار رہتی اور بار بار ایکسٹنشن لیول کے واقعات کا سامنا کرتی، جیسا کہ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا جب ڈائناسورس اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ یہ تمام عوامل، زمین کی منفرد ترکیب، موسمی استحکام، بڑا چاند، سورج سے مناسب فاصلہ اور ایک محفوظ ماحول، شاید 1 ارب میں 1 بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اگر دیگر کائناتوں میں سیارے موجود ہوں جو کہ ہماری طرح زمین جیسے ہوں، لیکن ان تمام عوامل کی غیر موجودگی میں وہاں زندگی نہیں پنپ سکتی، اور یہ نایاب توازن ہی ہے جو اس زمین پر زندگی کو پنپنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ریئر ارتھ ہائپوتھیسس کے مطابق انٹیلیجنٹ لائف اتنی نایاب ہے کہ شاید ہمیں کبھی اس کا سامنا نہ ہو، لیکن یہ صرف ایک نظریہ ہے۔ فیرمی پیراڈاکس کو حل کرنے کی جستجو میں کیا اس کاسمک سائلنس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تھیوریز ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہو تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہماری ایسی اور دلچسپ کہانیوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔